سفید بال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ نہیں اکھیڑنے چاہیے، اور سفید بال قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سفید بالوں کو مت اکھیڑا کرو۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ سفید بال قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کر ابھریں گے۔ جس دن مسلمان کے سفید بال ہو گئے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ ختم کر دیا جائے گا، اس کے فی بال کے بدلے میں درجات بلند کیے جائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر لیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، بزم یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ بزم یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال کی عمر کے بعد اس امراض کا وقوع بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اس کا قیامت کے دن حساب و کتاب بہت ہی آسان کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جب بندہ 50 سال کی عمر سے اوپر ہو جاتا ہے تو جب وہ مر جائے گا قیامت کے دن اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جب بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندے کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توبہ کرنے سے لگن اور پیار ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب بندے کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے یا پھر 70 سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جب کسی بندے کی عمر 60 یا پھر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ہی درج کی جاتی ہیں، تو اس کے گناہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس کسی بندے کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فرشتے اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے، اس بندے کے سب گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ 90 سال کا یا پھر اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے جسم میں روح کو قید کر کے رکھا ہے، اس کی دنیا میں رہنے کی مدت پوری ہو چکی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے۔ جب کوئی بندہ اس سے بھی زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ درج نہیں کیا جاتا۔ عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ پاتا۔ اس کا مطلب تقریباً 100 سال کی عمر ہے۔ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا۔ ایسے بندے کی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوا سنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی مونچھیں کتری جب وہ بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم یہ بڑھاپا ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ یہ تو تیری بڑی نعمت و عظمت ہے، لہٰذا یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ مالک شریف لباس کا بیان حدیث 415۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ بوڑھا ہو گیا، یہ بڑھاپا اس کے لیے نور بن جائے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، چند لوگ جب اس کو سفید بال آ جاتے ہیں تو وہ سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ پہاڑ سمندر کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ پہاڑ کی لمبائی 30 مربع میل ہے۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں میل سمندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے پہاڑ میں ہی چشمہ جاری کر رکھا تھا کہ وہ اس چشمے سے میری نعمت کا نظارہ لے سکے۔ اس پہاڑ پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ وہ بندہ اس پہاڑ سے اتر کر اگر بھوک ہوتی تو انار کھاتا تھا، اگر پیاس لگتی ہو تو چشمے کا پانی پی لیتا تھا، پھر وضو کر کے پہاڑ پر چلا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری وفات ہونے والی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ مجھے موت سجدے کی حالت میں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان سجدے کی حالت میں ہی نکالی۔ اس نے عرض کی کہ مولا میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے، جب قیامت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے اترے اور چڑھتے اس بندے کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی حالت میں ہی اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ عرض کرے، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ 2 سے 3 بار یہی اس بندے سے کہا جائے گا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بھی نعمتیں میں نے عطا کی اس کا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے، بس اس کے جسم کے ایک حصے کے بدلے ہی اس کے 500 سال کی ساری عبادات کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا۔ باقی جسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائل ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے جانے لگیں گے تو یہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کو 500 سال تک عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت کس نے فرمائی تھی؟ یہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو انار کا درخت اور چشمہ جیسی نعمتیں کس نے عطا کی؟ یہ بندہ پھر فرمائے گا، یا اللہ مجھ کو جو کچھ بھی عطا کیا تھا وہ آپ ہی نے عطا کیا تھا، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تمام جہان کی سب سے بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور اسی طرح اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے حساب کتاب میں بھی نرمی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔